Assalamu alaikum, dear students. Our today's class is deterrence led to human survival. تو کولڈ وار کے متعلق ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. کل بھی ہم نے نیوکلیئر ڈیٹرنس کے متعلق پڑھا. تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کولڈ وار جو ہے اس کا جو ڈیٹرنس جس طریقے سے کہ ہیومن سروائیول ممکن ہو سکا. تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ جو دو سپر پاورز تھے یو ایس اے اینڈ یو ایس ایس آر، دونوں کے پاس نیوکلیئر ویپنز تھے اور دونوں کے پاس یہ قابلیت تھی کہ وہ ایک دوسرے کو بہت نقصان پہنچا دے. دونوں کے پاس یہ قابلیت تھی to conflict a massive destruction on each other. So this ability of deterrence forced both the superpowers and the allied countries with them to act rationally and responsibly. تو جو دونوں کے پاس یہ جو قابلیت تھی اس نیوکلیئر پاور کو چلانے کی، اور دونوں کے پاس جو قابلیت تھی، جو یہ دونوں نیوکلیئر پاور تھے، ایک طرح سے دونوں کو یہ ایک طرح سے دونوں کو یہ اٹ فورسڈ بوتھ سپر پاورز اور ان کنٹریز کو بھی جو ان کے الائی تھے، جو ان کے پارٹنرز تھے مختلف طریقوں سے. تو دونوں نے ایکٹ کیا بہت ہی ذمہ دار طریقے سے اور ریشنل طریقے سے. سو دے وائر ریشنل اینڈ ریسپانسبل. دونوں نے اس کا اظہار کیا کیونکہ دونوں کو یہ پتا تھا کہ اس کا رسک کتنا ہے. اگر ہم ایک دوسرے کے اوپر ڈائریکٹ وار ٹھونسے تو اس کا کتنا رسک ہے. They realized the risk involved in a direct fight involving the two superpowers. تو دونوں کے پاس ایک ایسا ریلیشن شپ تھا جس کو ہم ڈیٹرنس ریلیشن شپ کہتے ہیں. Since both the superpowers and blocs led by them were in a deterrence relationship, and direct war would have led to mass destruction. تو دونوں نے ایک طرح سے خود کو روکے رکھا، دونوں سپر پاورز نے. کیوں؟ سو ایز ٹو اوائڈ the risk of another world war. تو اس سے پہلے تو دوسرا جو جنگ عظیم تھی، اس سے پہلے جو پہلا جنگ عظیم تھا، دونوں سپر پاورز اس کے بارے میں بالکل اویئر تھے کہ اس کے نتائج کیا ہو گئے. So Cold War and the capacity of deterrence was therefore able to ensure human survival during the active years of Cold War between the two superpowers. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں کے پاس نیوکلیئر ویپنز تھے، دونوں کے پاس چلانے کی قابلیت تھی، لیکن دونوں ڈر گئے. دونوں نے رسک اٹھانے کی کوشش نہیں کی. حالانکہ ایک دوسرے کے مقابل بہت دفعہ وہ آتے رہ گئے، اور دونوں کے درمیان کولڈ وار بھی تھا، نظریاتی جنگ بھی تھا. سو اس طرح سے جو دو سپر پاورز تھے دونوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا. سو ود دا ریزلٹ انسانی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ جنگ کے بارے میں دونوں نے سوچا ہی نہیں. تو یہ جنگ جو کبھی کبھار دونوں کرنے جا رہے تھے، انہوں نے اس کو اوائڈ کیا. بہت سارے کنفلکٹ دونوں میں حالانکہ تھے، لیکن کبھی یہ ڈائریکٹ وار کرنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہیومن سروائیول، یعنی کہ
جتنے بھی باقی کنٹریز تھے یا باقی لوگ دنیا میں جتنے بھی تھے ان کا ہیومن سروائیول، ان کا زندہ رہنا ممکن ہو سکا. سو دس واز کولڈ وار ڈیٹرنس لیٹ ہیومن سروائیول. یعنی کہ اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلا، اس کا ریزلٹنٹ جو تھا وہ کیا نکلا، وہ یہی نکلا کہ جو دونوں نے جنگ کے متعلق سوچا ہی نہیں، تو دونوں کنٹریز اور دونوں جو بھی اپنے اپنے ان کے پارٹنرز تھے، ان کے الائز تھے، چھوٹی چھوٹی ممالک جو تھے، وہ ان کو بھی ایک طرح سے تحفظ مل گیا. تو دونوں نے ایک اور جنگ چھیڑنے کی کوشش نہیں کی. سو ہیومن سروائیول جو تھا وہ ممکن ہو سکا. تو اس کو ہم بولتے ہیں کولڈ وار ٹرنس لیڈ ٹو ہیومن سروائیول. Thanks. This is sufficient for the topic. Tomorrow we will go for another. See you.